ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 15 اپریل 2018 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 289 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ الزمر کی 10 آیات کور کریں گے. آیت نمبر 32 سے لے کر 41 تک، یعنی پارہ نمبر 24 کی شروع کی آیات. میرے بھائیو، ہمارا آج کا لیکچر اسپیشل لیکچر ہے. چونکہ یہ آیات بڑی کریٹیکل تھیں، لہٰذا یہ ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہوگا مسئلہ نمبر 198 کے عنوان سے انشاءاللہ تعالی. اور اس میں 2 کریٹیکل ٹاپکس میں انشاءاللہ آج ڈسکس کروں گا. نمبر 1، ایک خاص مکتبہ فکر کی طرف سے جب یہ سٹیکرز چھاپے گئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، تو اس کے خلاف کاؤنٹر نیریٹو کرنے کے لیے دوسرے مکتبہ فکر نے سٹیکر چھاپنے شروع کیے، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی، بزرگان دین ہی، اور وہ پوری چین بنا کے کافی ہے. تو ہم کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں یہ بات سمجھیں گے کہ اصل حقیقت اس عقیدے کے اعتبار سے کیا ہے. اور دوسرا ٹاپک جو ہے وہ ہمارے سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر عموماً جو ہے وہ تصوف کے زیر اثر یہ عقیدہ جو ہے وہ آیا کہ جو قرآن حکیم میں آیات ایڈریس کر رہی ہیں یہ کافروں کو کر رہی ہیں، اور ان کافروں کو کر رہی ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے تھے. یعنی اتنا بڑا جھوٹ گھول کے ان کو پلایا گیا کہ قرآن حکیم جن لوگوں کو ایڈریس کرتا ہے وہ اللہ کو نہیں ماننے والے تھے، جبکہ قرآن حکیم میں درجنوں آیات ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سینکڑوں آیات اس پر گواہ ہیں کہ مشرکین عرب اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے، اللہ کو مانا کرتے تھے. اور اسی کانٹیکسٹ میں کئی احادیث بھی موجود ہیں. انشاءاللہ یہ 2 کریٹیکل ٹاپکس میں نے ابھی تک اس طریقے سے ویڈیو میں ایڈریس نہیں کیے تھے. ایک لیکچر ہے مسئلہ 154 کہ جو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان کو مسلمانوں پہ لگانے کے حوالے سے جو دھوکہ دیا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی یہ ٹاپک کور نہیں تھا جو آج میں 2 ٹاپک انشاءاللہ تعالی کور کرنے جا رہا ہوں. بڑا اٹینٹیو ہو کے آج کا لیکچر سننا ہے کیونکہ کئی ایک نئی چیزیں انشاءاللہ اس میں سامنے آئیں گی انشاءاللہ تعالی. اور آج کے درس کی سینسٹیوٹی کے پیش نظر ہی میں نے یہ ریڈ کلر کا بیک گراؤنڈ آج پیچھے لگایا ہے، کیونکہ عموماً جو اس طرح کے کریٹیکل لیکچرز ہوتے ہیں اور خصوصاً ہمارے سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں پھیلائے گئے گمراہ کن، گستاخانہ اور مشرکانہ عقائد کے خلاف جب بھی میں ڈسکشن کرتا ہوں تو کوشش ہوتی ہے کہ ریڈ کلر کا بیک گراؤنڈ پیچھے لگایا جائے تاکہ لوگوں کو یہ ریڈ الرٹ ہو جائیں اس حوالے سے.
سورہ الزمر کی آیت نمبر 32 سے آنورڈ انشاءاللہ سٹارٹ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، پس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. یعنی سب سے بڑا اس کائنات میں ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی بات جھوٹی باندھ دے. خواہ کوئی شخص جھوٹا پیغمبر ہو کے یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، خواہ کوئی اللہ کا ماننے والا اپنے ذاتی عقائد اور نظریات کو یا اپنے علماء اور بزرگوں کی تعلیم کردہ چیزوں کو اللہ کے ریفرنس سے بیان کرنا شروع کر دیں. ہمارے کئی سیاسی لیڈر میں دیکھتا ہوں ان کی تقریریں سن رہا ہوتا ہوں تو وہ ہر بھی کوئی ایک اچھی بات جو انہوں نے کہیں کتاب میں پڑھی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، حالانکہ قرآن پورے میں وہ بات ہی کوئی نہیں ہوتی ہے. یعنی ایک فیشن بنا لی ہے نا لوگوں نے. تو سب سے بڑھ کر ظالم وہ ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے اور وہ دعوے پیغمبری کر دے حالانکہ وہ خود پیغمبر نہیں ہے. اچھا، اب جو شخص جھوٹا پیغمبر ہے یہ سب سے بڑا اللہ کے نزدیک کذاب ہے، یا پھر جو شخص سچا پیغمبر ہے اس کی تکذیب کرنے والا وہ بھی اسی بڑے لیول کا کذاب ہے. بیسیکلی نبی علیہ السلام کے ذریعے سے یہ بات امت تک پہنچائی جا رہی ہے کہ بالفرض نعوذ باللہ اگر نبی علیہ السلام نے یہ دعوی نبوت جھوٹا کیا ہے تو سب سے بڑا جرم آپ نے کیا ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا لہٰذا اب آپ سچے پیغمبر ہیں، آپ کا جو انکار کرے گا وہ سب سے بڑا جھوٹا بن جائے گا. اب آپ کو یہ آیت سمجھ آئے گی. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے. وکذب بالصدق، یا پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو سچائی کے آنے کے بعد اس کو جھٹلا دے. جھوٹا دعوی پیغمبری کرنے والا سب سے بڑا جھوٹا، اور اگر دعوی پیغمبری کرنے والا سچا ہے تو اس کو جھٹلانے والا سب سے بڑا جھوٹا ہو گیا. اذ جاء، جبکہ اس کے پاس سچائی آ چکی. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ نہیں ہے کفر کرنے والوں کا. اور میں یہ اکثر بیان کرتا ہوں کہ کفر کا ترجمہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں کر دیا گیا، شاید ہندو سکھ اور عیسائی. قرآن کی ٹرم میں ہندو سکھ عیسائی بھی کافر ہیں، لیکن عملاً وہ شخص بھی کافر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو مان رہا ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نہ مان رہا ہو. کفران نعمت کرنے والا عملاً تو کافر ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں 246 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے ایمان اور کفر کے درمیان جو لائن ہے، لکیر ہے، وہ نماز ہے. یعنی نماز پڑھنے والا مؤمن ہے، نماز نہ پڑھنے والا عملاً تو کافر ہے. وہ پاکستان کی شناختی کارڈ میں مسلمان لکھا جائے گا لیکن اللہ کے حضور وہ عملاً کافر ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ ہستی جو اس سچ کو لے کر آئی ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وصدق به، اور وہ لوگ جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی ہے یعنی اہل بیت، صحابہ اور پوری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی امت. اولئک هم المتقون، اصل میں یہ ہیں اللہ سے تقوی رکھنے والے لوگ. گاڈ کانشسنس ان لوگوں میں ہے جو اللہ کے پیغمبروں کی بات کو سن لیں اور اس پر عمل شروع کر دیں. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے رب کے حضور. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ جس نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری پھر آخرت اس کی مرضی کی نہیں ہوگی، آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی. اور جس نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری آخرت پھر اس کی مرضی کی ہوگی. اور یہ بھی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ہمارا لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہ رہے ہوں گے، اللہ کا چاہنا نہیں، ان کا جو چاہنا ہوگا، جو ان کی خواہش ہوگی اللہ وہ کچھ ان کے لیے کر دے گا. ذالک جزاء المحسنین، یہ صلہ ہے نیکوکاروں کا، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کا. صحیح مسلم میں جو پہلی 92 روایات ہیں وہ تو مقدمے سے ریلیٹڈ ہیں. اس کے بعد 93 نمبر روایت جو ہے وہ ہے حدیث جبریل. بڑی لمبی حدیث ہے جو جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کی موجودگی میں کچھ سوالات کرتے ہیں. ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے
کہ بتائیے احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، یعنی یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے نا، اسلام ایک ڈیٹم لیول ہے کہ آپ بنیادی عقائد کو مان لیں، ایمان اس سے اوپر لیول کی چیز ہے کہ آپ عقائد کو مان رہے ہیں اور پریکٹیکلی آپ کے اعمال سے نظر آتا ہے کہ آپ کے اندر خدا شناسی موجود ہے، یعنی اللہ کو ماننا اسلام ہے اور اللہ کی مان لینا ایمان ہے۔ ایک اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے درجہ احسان۔ اس کے بارے میں جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے، صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 93 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث بخاری میں موجود ہے لیکن ڈیٹیل جو ہے وہ مسلم کے اندر ہے، اور مشکات المصابیح میں بھی آپ کو شروع کا چیپٹر جو ہے کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا، اور اسی طریقے سے کتاب الایمان چیپٹر، اس میں یہ آپ کو حدیث مل جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم نماز اس طرح پڑھو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور تم نہیں رکھ سکتے کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم اتنا تصور رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب اس کے ذریعے بعض لوگوں نے جو ہے وہ عجیب و غریب عقائد گھڑنے شروع کر دیے جی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نماز یوں پڑھو گویا کہ رب کو دیکھ رہے ہو، تو جب یہ لفظ آیا گویا کہ، تو گویا کہ کو آپ چاٹ تو نہ جائیں بیچ میں سے، نکال تو نہ دیں، یعنی یہ بات محاورتاً ہو رہی ہے۔ گویا کہ جب کوئی شخص اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو اس کی توجہ اور کسی طرف نہیں جاتی، بس اسی طریقے سے تمہاری نماز میں کنسنٹریشن ہونی چاہیے، نہ کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی شخص اس دنیا میں نماز پڑھتے ہوئے اللہ کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ عقیدہ ہی کفر ہے، گمراہی پہ مبنی نہیں ہے، عقیدہ یہ کفر ہے۔ یہ کسی پیغمبر نے بھی عقیدہ نہیں رکھا اپنے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک ایکسیپشن آئی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے حوالے سے نہیں ہے، ایک تجلی کے حوالے سے ہے، اور وہ بھی وہ دیکھ نہیں سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ اس پہ میں نے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الاسراء والمعراج، یعنی آپ علیہ السلام کا زمینی سفر اور آسمانی سفر، اس پہ 3 نشستوں میں لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، مسئلہ نمبر 126A-B-C، اس کا جو سی پورشن ہے 1.5 گھنٹے کا، وہ اسی پہ ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے متعلق۔ اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ ساری باتیں بتائی ہیں، آج میں ان کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اللہ تعالیٰ محسنین کو جزا دے گا، یعنی احسان کی روش یہ ہے کہ یا تو یہ تمہارا تصور ہو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یعنی جس طرح خدا کو دیکھتے وقت تمہاری کنسنٹریشن ہوگی اسی طرح کی کنسنٹریشن ہونی چاہیے، یا پھر کم از کم یہ درجہ رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی جب انسان کو یہ تصور ہو کہ میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے پھر بھی وہ ادھر ادھر کوئی حرکت نہیں کرتا، اور جب وہ محبوب کو ڈائریکٹ دیکھ رہا ہو پھر تو ویسے کہیں توجہ نہیں نہ جاتی۔ تو یہ وہ سمجھانے کے معاملوں میں اور محاورے کے کانٹیکسٹ میں یہ ساری کی ساری بات ہوئی تھی، نہ کہ یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی تھی جو لوگوں نے فرسودہ عقائد اور نظریات بنا لیے۔ اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ مشہور کر دیا کہ وہ کہتے ہیں میں سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لوں، بالکل جھوٹ ہے۔ اور میں نے اس حوالے سے ساری کی ساری کلیریفیکیشنز مسئلہ نمبر 126C میں دی ہیں۔ تو کنسنٹریشن ہونی چاہیے، اور ظاہر نماز کے اندر یہ کنسنٹریشن اسی صورت میں ہوگی جب کوئی شخص جو ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے اس کو نماز میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کا مفہوم بھی اس کے سامنے ہو، ادروائز اگر وہ مفہوم اس کے سامنے نہیں ہوگا تو اس کو کبھی بھی وہ کنسنٹریشن کبھی ڈیولپ نہیں ہو سکتی۔ لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب نماز میں توجہ کے لیے کچھ بتائیں، بھئی یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ نماز کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا عہد کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہے ہیں، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، اور پھر نماز سے باہر نکل کے آپ کبھی یا شیخ عبد القادر جنانی المدد، کبھی آپ جو ہے وہ یا علی المدد، پتہ نہیں کیا کچھ نعرے لگا رہے ہیں۔ تو آپ کو کم از کم یہ پتہ ہو نماز میں آپ اللہ سے کیا مانگ کے آئے ہیں، تو نماز کے باہر بھی وہی عقیدہ رکھنا ہے جو نماز کے اندر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز سے باہر آنے کے بعد وہ عقیدہ بدل جاتا ہے۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ محسنین کو جزا دے گا تاکہ اللہ تعالیٰ دور کر دے ان کے بدترین اعمال ان سے، یعنی قیامت والے دن ان کے گناہ ان سے دھو دے گا۔
وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں بدلہ دے ان کے بہترین اعمال کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ بڑی انٹلیکچوئل بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ جن کی روش نیکوکاری کی ہے نا، ہم قیامت والے دن ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، باغیوں کے گناہوں کو نہیں، بے نمازیوں کے گناہوں کو نہیں، بدماشوں کے گناہوں کو نہیں، جن کی روش احسان والی ہے ان سے بھی بحیثیت انسان کوئی لغزش ہو گئی تو ہم معاف کر دیں گے، اور ہم ان کو بدلہ دیں گے اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون، بدلہ ہم ان کو دیں گے اس فارمولے کے مطابق جو دنیا میں انہوں نے بہترین اعمال کیے ہوئے ہوں گے۔ اگر کسی نے 10,000 فجر کی نمازیں پڑھی ہیں، ان میں سے جو سب سے بہترین نماز اس نے پڑھی ہوگی نا، اس کے عوض باقیوں کا اس کو ثواب دیا جائے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس آیت کی انٹینسٹی کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ جو نیکوکاری کی روش اختیار کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑا غفور رحیم ہے، بدماشوں کے ساتھ نہیں، جو اڑے ہوئے ہیں اپنی باتوں کے اوپر نہیں، جو پوری کوشش کرتے ہیں اس کے باوجود ظاہر غلطی تو ہر بندے سے ہو جاتی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارا ہم لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، ہم ان کے سارے گناہ دھو دیں گے جو ان کے برے اعمال ہوں گے، وَيَجْزِيَهُمْ، اور جزا دیں گے ان کو، اجرہم، ان کے اعمال کا اجر، بِأَحْسَنِ الَّذِي، سب سے بہترین جو کام انہوں نے کیا ہوگا، کانوا یعملون، جو کام دنیا میں کیا کرتے تھے، یعنی زندگی میں جو ان سے سب سے بہترین کام ہوا ہے نا، اس فارمولے کے تحت ان کو باقی اعمال کا بھی اجر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ سب سے لوس درجے کا دیا جائے، یہ ایوریج کر لی جائے، نہ، سب سے بیسٹ، سب سے بہترین اعمال جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے نا، اس کے مطابق ان کو اجر دیا جائے گا۔ بلکہ صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے کہ جو شخص یعنی اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہے، عبادات میں استقامت اختیار کرتا ہے، جب وہ بیمار ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کے وہی اعمال لکھو جو تندرستی کے دنوں میں لکھا کرتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تو کر ہی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اگر میں اس کو ابھی سے دے دوں تو کیا یہ انہی اعمال پہ واپس نہیں آ جائے گا؟ آئے ہائے ہائے ہائے، ایسا کریم رب، ٹھیک ہے جی۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جب اس کو صحت ملے گی تو پھر وہی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ مطلب لکھو، یہ تو صحت میں نے اس سے چھینی ہے نا، جیسے یہ اپنا بیسٹ پرفارمر تھا اپنی جوانی کے دنوں میں، جتنی کوشش کرتا تھا، آج اگر اس پہ بڑھاپا آ گیا یا کمزوری آ گئی یا بیماری آ گئی تو میری طرف سے آئی ہے نا، تو بہترین اعمال اس کے لکھو۔ یعنی ایک بندہ جو بیماری کی حالت میں مسجد میں جماعت سے نہیں نماز پڑھ پا رہا یا اور کسی مجبوری کے تحت، تو وہ اگر گھر میں بھی نماز پڑھتا ہے ان مجبوریوں کے ساتھ، ویسے تو نماز نہیں پڑھنی گھر میں مرد کے لیے، عورت تو گھر ہی پڑھے گی، تو اللہ تعالیٰ اسے جماعت کا ثواب بھی عطا فرما دے گا، کیونکہ اس کے سرکمسٹانسز ایسے نہیں ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کرم۔ لیکن یہ سارے رحم، یہ سارے کرم، یہ سارے فضل انہی لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ جو بدماش ہیں، اکڑے ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانی پہ تلے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، ان کے لیے کچھ نہیں ہے، بالکل زیرو سے ملٹیپلائی ہے۔ یہ اگر کسی کو وہم ہو گیا تو وہ اپنے دماغ سے نکال لے۔ اللہ تعالیٰ کا لاڈلا وہی ہے جو کوشش کرتا ہے، اس کے باوجود کہیں کمزوری ہو جاتی ہے۔ قرآن حکیم پورے میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ بغاوت کرو، خیر ہے میں معاف کر دوں گا۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی آیا کہ بغاوت اگر کسی سے ہو گئی تو توبہ کرو، توبہ کے بعد اصلاح کر لو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حتیٰ کہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا کہ میں تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دوں گا۔ ایک بار تو سیدھا ہوتے صحیح، پھر دیکھ، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، یہ وہ والی بات ہے۔ تو یہ قرآن حکیم کا جو یہ کنسیپٹ اللہ کے حوالے سے یہ پیش کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازیں نہیں چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کوئی استطاعت نہیں بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ جہالت کی انتہا ہے۔ عقل نہ ہوئے تو موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تو سوچیں ہی سوچیں۔ جس کو عقل نہیں ہے تو وہ موجیں مار رہا ہے، جس کو عقل ہے اس کو تو پتہ ہے کہ بڑا سخت معاملہ ہے، بہت سخت معاملہ ہے۔ اس پہ میں سجیسٹ کروں گا 2 لیکچرز،
مسئلہ نمبر 120 ہے میرا، اہل ایمان کی، اللہ کے اولیاء کی، ایک تو اولیاء انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے بنائے ہوئے ہیں، ایک اللہ کے ہیں، ان کی 12 صفات، مسئلہ نمبر 120. اور ایک حال ہی میں میرا ایک لیکچر ریکارڈ ہوا ہے، مسئلہ نمبر 196. کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. سورہ سجدہ کی 11 آیات میں نے کور کی ہیں، وہ میری زندگی کے اہم ترین لیکچرز ہیں فکر آخرت کے اعتبار سے. آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں. میرے بھائیو، اب سورہ الزمر کی آیت نمبر 36 اور 37، ان کے کانٹیکسٹ میں مجھے کچھ تفصیلی گفتگو کرنی ہے. پہلے ہم ان آیات کو کور کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے، کفایت کرنے والا نہیں ہے؟ کہ اور ہستیوں کی طرف انہوں نے اپنے عقیدے رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی اور ہستیاں مشکل اور پریشانی میں ہماری مددگار ہوں گی. کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً کافی ہے. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ اے نبی علیہ السلام آپ کو ڈراتے ہیں اللہ کے مقابلے پر اور ہستیوں سے. تعویل خاص کے اعتبار سے تو نبی علیہ السلام کو خطاب ہے، اور باقی ہر اس شخص کو خطاب ہے جو کہ یہ قرآن پڑھنے والا ہے، کہ یہ تمہیں ڈراتے ہیں اور ہستیوں سے، کہ جو بڑی ڈاڈی سرکار نے جی، بہت پہنچی سرکار نے وہ، ٹھیک ہے نا جی. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو یاد رکھو جسے اللہ ہی گمراہ ہونے دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اللہ نے جس کے لیے ارادہ کر دیا ہے نا، سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، آنکھوں پر، کانوں پر. اب وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، کچھ ان کو سجائی نہیں دیتا، ان کو تو ہدایت نہیں ملے گی. لیکن اس کے اگینسٹ جو شخص کوشش کرے گا تو وہ تو قرآن میں واضح ہے، سورۃ العنکبوت کی آخری آیت ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہ ان کے لیے کھول دیں گے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، تمہاری مرضی ہے چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور چاہے نہ شکر کی، لیکن آخرت پھر میری مرضی کی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں کھلی چھٹی ہے، جو مرضی کرو، لیکن آخر میں پکڑے جاؤ گے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ ہی گمراہ رہنے دے یا گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جو لوگ گمراہ کن عقیدوں پر مبنی نظریات امت میں عام کر رہے ہیں نا، میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کے بزرگ اگر قبروں سے بھی نکل آئیں اور ہمیں کوئی ایسا عقیدہ بتائیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، ہمارے کان پہ جوں تک بھی نہیں رہیں گی، ہم ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. اب مجھے بتائیے، اگر کوئی شخص قبر سے نکل کے یہ کہنا شروع کر دے کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں، ہاں جی، آپ کہیں گے نہیں کتنے بڑے بزرگ ہیں، قبر سے باہر آئے ہیں، یقیناً کوئی حکمت ہوگی، 5 ہی ہوتے ہوں گے، کو مانے گا؟ یا وہ کہنے شروع کر دیں کہ یہ جو 2 آنکھیں ہیں نا، یہ آنکھیں نہیں ہوتی، یہ ناک ہوتا ہے، آنکھ یہ ہوتی ہے ایک، آپ مان لیں گے؟ تو اللہ کے بندو، ان کی شعبدہ بازیوں کے اوپر آپ قرآن و سنت کو غلط ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جو ڈیفینیٹ علم ہے. میتھمیٹکس کا فارمولہ تو آپ غلط ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ کی فزیکل آبزرویشن کو آپ غلط ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن قرآن کو آپ غلط ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ان کی شکلوں اور ان کی داڑھیوں، ان کی پگڑیوں سے دھوکہ کھا کے. قرآن و سنت کو غلط ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمیں خود اپنا انالیسس کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں نہیں فرق پڑتا. واقعی میرے رب نے سچ کہا، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، واللہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ صحیح مسلم کی حدیث میں نے دجال والے لیکچر میں بتائی تھی نا، مسئلہ نمبر 133 میں، کہ دجال جو ہے ایک مسلمان کو قتل کر کے 2 ٹکڑے کر کے اس کے درمیان چلے گا، پھر اسے ٹکڑوں کو جوڑ کے زندہ کر لے گا. وہ کہے گا اب تو مجھے خدا مان لو، میں نے تو مردہ بھی زندہ کر دیا. وہ کہے گا نہیں تو کذاب ہے، میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے کہ دجال ایک شخص کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا، میرے نبی نے سچ کہا، تیری شعبدہ بازی سب غلط ہے. تو یہ بھی جتنے دجال انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اندر لوگوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں نا،
اور کتابوں میں جھوٹے واقعات ان کے لکھے ہوئے ہیں، بالکل جھوٹے واقعات، یہ اگر سچے واقعات بھی ہو نا تو ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رینگے گی. ہم اسی مومن کی طرح جو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ سید الشہداء ہوگا، سب سے بڑا مومن ہوگا اپنے زمانے کا، جو کہے گا مجھے حدیث پہنچی ہے، تو جو مرضی کرتا رہے، میں تو حدیث پہ چلوں گا. آج یہ بات کون کرتا ہے؟ کیا یہ بزرگ بابوں کے ماننے والے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے قرآن حدیث پڑھ لیا، اب آپ جو مرضی کرتے رہیں؟ یا ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں؟ الحمدللہ. تو صحیح مسلم کی میں آپ نے فرما دیا. اور دجال کے پیروکار یہی لوگ بنیں گے، وہ شعبدہ بازی دکھائے گا، لوگ اس کے ساتھ لگ جائیں گے. تو شعبدوں کے پیچھے چلنے والے جو ہیں وہ دجال کے پیروکار ہیں، اور قرآن و سنت پہ چلنے والے نبی علیہ السلام کے سچے متبعین میں. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو میں ہدایت دے دوں ان کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے؟ مراد یہ کہ اگر کوئی گمراہ ہو گیا اور وہ قیامت الدین یہ نہ لیم ایکسکیوز پیش کرنا شروع کر دے کہ اللہ تو نے مجھے دنیا میں گمراہ کیا تھا. نہیں بھائی، اپنی مرضی سے ہوئے ہو، اللہ نے پھر انتقام بھی لینا ہے. میرے بھائیو، اسی کانٹیکسٹ میں اب قرآن حکیم کو آپ نشان لگا کے بند کر دیں. میں نے تھوڑی تفصیلی گفتگو کرنی ہے، پھر باقی آیات بعد میں کور کریں گے. اب آپ نے آئی کانٹیکٹ میری طرف رکھنا ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے ساری. یہ جو ہم نے آیات پڑھی ہیں جن میں واضح طور پر آیا کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جسے اللہ ہدایت پہ قائم رکھے اسے گمراہ کوئی نہیں کر سکتا. اسی کانٹیکسٹ میں اوپر تلے 3 طرق موجود ہیں صحیح مسلم کے اندر. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الجمعہ چیپٹر میں 2005 سے لے کر 2007 تک 2005 2006 اور 2007 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں. اور اس حدیث کے راوی ہیں امام جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام. اور امام جعفر روایت کر رہے ہیں امام باقر سے، ان کے والد. اور امام باقر روایت کر رہے ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے. تو اس روایت میں آئے گا کہ جعفر بن محمد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور وہ جابر بن عبداللہ سے. تو جعفر بن محمد کس کا نام ہے؟ امام جعفر کا. محمد نام ان کے باپ کا ہے، محمد باقر. اور محمد باقر بیٹے ہیں امام علی بن حسین جو کہ امام زین العابدین ہیں. ان کا نام ہے علی بن حسین، اور حسین جو ہیں وہ سیدنا علی کے بیٹے ہیں. علی بن حسین جو ہے امام سجاد، وہ زین العابدین ان کا لقب ہے. علی بن حسین کے بیٹے ہیں امام محمد باقر، ان کے بیٹے ہیں امام جعفر بن محمد باقر. یہ وہ روایت کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی خطبہ دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا. یہ کہتے ہیں یہ علی اتنی آنکھیں کھول کے کرتا ہے. بھائی سنت ہے، تسی جاہل ہوتا ہوں تے پتہ نہیں نا، علی نو تو پتہ نا کیڑی شاید سنت ہے. الفاظ ہے غصے میں اضافہ ہو جاتا، آنکھیں سرخ ہو جاتی جب بھی آپ تقریر کرتے ہیں. تقریر کا سٹائل ہوتا ہے یہ. میں کو آپ کو لوری دے کے تو نہیں سلا رہا ہوتا، ادھر تقریر کر رہا ہوتا ہوں. تقریر میں ہی سنت ہے. اب لوری دینے والے مولویوں نے آپ کو غلط نبی علیہ السلام کی پکچر پیش کر دی ہے، آپ ذرا خود کھول کے پڑھ لیں. غصے میں اضافہ ہو جاتا، آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، گویا کہ کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. حالانکہ وہ لڑائی کے لیے تو تیار نہیں کر رہے ہوتے تھے. جمعے کی تقریر میں کیا ہو رہا ہوتا تھا؟ آخرت کی تیاری. ڈر جاؤ، اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب جب بولتے تھے، باقی تو سارے بول کے دنیا میں چلے گئے، تفسیریں لکھ کے چلے گئے، کوڑی کی مل نہیں کسی کی. ڈاکٹر اسرار نے دنیا کی کایا کلب کیوں کر دی ہے؟ اپنے سٹائل کی وجہ سے، اگریشن کی وجہ سے. وہ سنت سٹائل تھا. یہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے جو لوگ ہیں نا، یہ سنت سٹائل نہیں ہے. یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش والا سٹائل ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں فرق بھی کوئی نہیں پڑتا. اسی طرح سنتے رہتے ہیں، وہی کام کرتے رہتے ہیں. نہ نماز سنت کے مطابق ہوتی ہے، نہ عقیدے سنت کے مطابق ہوتے ہیں. کوئی تبدیلی نہیں زندگی میں آتی. بہرحال آنکھیں سرخ ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، آواز بلند ہو جاتی، گویا کوئی جرنیل ڈرا رہا ہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کا آغاز کرتے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح کہ یہ 2 انگلیاں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کتاب
کلام اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور سب سے بہترین راستہ ہدایت یافتہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. وشر الامور محدثاتها, اور سب سے بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے جاری کیے جائیں. وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یہ سنن نسائی اور ابو داؤد میں اگلے الفاظ. ہر نیا کام بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی خطبے کے آغاز میں پڑھتے تھے, ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضلل فلا ہادی لہ, اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وہ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ اور علماء کو بات نہیں سمجھ آئی, یہ کل کا چھوکرا سمجھا رہا ہے بھئی جب اتنے بڑوں بڑوں کو وہ سب سے بڑا گمراہ کر دے تو اتنے بڑوں بڑوں کو کوئی بات نہیں سمجھ آئے گی, اور جب وہ سب سے بڑا کسی چھوٹے سے کو ہدایت دے دے تو اتنے بڑوں بڑوں کی زبانیں اس کے سامنے علمی دلائل میں گنگ ہو جائیں گی, کیونکہ اس چھوٹے کے پیچھے اللہ ہے نا, اور اس کے نبی کی تعلیمات ہے نا. الحمدللہ. اچھا, یہاں پر یہ آیت آئی میرے بھائیوں سورہ الزمر کی آیت نمبر 36. الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے, اللہ کفایت کرنے والا نہیں ہے. اسی کے اگینسٹ ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ لوگوں کو عقیدہ توحید کی طرف بلانے کے لیے سٹیکرز چھاپنے شروع کیے, میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. اچھا, اب جو اللہ تک خاص نہیں رہتے ہیں عقیدہ توحید کے حوالے سے, باقی تو ظاہر ہے کہ اللہ کا رسول, فرشتے, صحابہ, اہل بیت, صحیح العقیدہ اولیاء, محدثین, مفسرین, سب سے ہمارے محبت کا رشتہ ہے, اس میں تو ہمیں کوئی انکار نہیں ہے. لیکن ان کی عبادت نہیں ہم کر سکتے. عبادت صرف اللہ کی ہے, مدد بھی صرف اللہ سے مانگنی ہے, مشکل کشا وہی ہے, حاجت روا وہی ہے, تقدیر میں جو ہے کسی کے لیے اچھائی یا برائی لکھنے والا وہی ہے. ان معنوں میں تو صرف اللہ ہی کافی ہے, اس میں کوئی پیغمبر, کوئی جن, کوئی فرشتہ آپ ایڈ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے اس کے مقابلے پر سٹیکر چھاپنے شروع کر دیے, میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے. نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے جامعہ ترمذی اور فرمان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام. اور ایک بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیز کو انہوں نے عقیدہ توحید پر حملہ کرنے کے لیے اور اپنا گستاخانہ اور مشرکانہ عقیدہ عوام میں انجیکٹ کرنے کے لیے جو ان کے بزرگوں نے ان کو بتایا تھا, یہ چیز بیچ میں ڈال دی. تو میں انشاءاللہ تعالی آج اس سلوگن کا انالیسس کروں گا کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں, کہ جہاں تک یہ بات ہے کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے, اس حوالے سے تو یہ بالکل بات درست ہے کہ ہماری عقیدت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے. پھر رسول تک نہیں وہ بات, وہ آگے بھی ہے. اللہ, رسول, قرآن, حدیث, اہل بیت, صحابہ, محدثین, مفسرین, صحیح العقیدہ علماء اور صحیح العقیدہ اولیاء. صحیح العقیدہ میں اس لیے بولتا ہوں کہ صحیح العقیدہ بڑے تھوڑے ہیں, زیادہ تر گمراہ ہیں لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں. تو یہ سارے کے سارے ہمارے لیے کافی ہیں اس حوالے سے کہ ہم ان سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے ذریعے تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں. لیکن انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان, اس سب کانٹیننٹ میں اگر کوئی شخص یہ بات کر رہا ہو تو اس کے پیچھے بدعقیدگی ہوتی ہے, کیونکہ وہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے قرآن کی جو یہ آیت ہے اس کے مقابلے پہ وہ ایک جعلی نعرہ گستاخانہ لگا رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے. وہ اس کے مقابلے پہ لا رہا ہوتا ہے, اس کے پیچھے اس کی بدعقیدگی اور بدنیتی ہوتی ہے. اور اس حوالے سے وہ کل 3 دلائل پیش کرتے ہیں. میں ان تینوں دلائل کا تجزیہ اور اس کے بعد 5 دلائل اپنی طرف سے سامنے رکھوں گا. انشاءاللہ پبلک کو یہ بات سمجھ آ جائے گی جو انہوں نے دھوکے پہ مبنی اسٹیکر بنائے ہوئے ہیں خود گستاخ ہیں اللہ اور اس کے رسول کے, کیونکہ تعلیمات کے خلاف چل رہے ہیں اور لوگوں پہ گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہیں. پہلی دلیل وہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 64 سے پیش کرتے ہیں. آپ کا جو بلو والا قرآن پاک ہے اس میں پیج نمبر 186 آپ نکال لیں, شروع کی ہی لائنیں ہیں. آیت نمبر ہے 64 سورۃ الانفال, 186 پیج پہ چوتھی لائن ہے.
یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اللہ ہی آپ کو کفایت کرنے والا ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور ان مومنین کے لیے بھی اللہ کافی ہے جو آپ کی سچی اتباع کرنے والے ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے نا اس کا ترجمہ ہی بدل دیا ہے، آپ حیران ہوں گے، لیکن قرآن تو اپنی حفاظت خود کرتا ہے نا، اگر کوئی ڈنڈی مارے گا پکڑا جائے گا۔ انہوں نے پتہ کیا ترجمہ کیا ہے؟ وہ جیسے ہوتا ہے نا اٹھو مت بیٹھو، اگر اس کو آپ اٹھو مت پہ رک جائیں تو اس کا مطلب اٹھو مت بیٹھو بیٹھ جاؤ، اور اگر آپ اٹھو پہ رک جائیں اٹھو مت بیٹھو تو اس کا مطلب ہوگا کہ اٹھ جاؤ۔ انہوں نے یہ چکر چلایا، انہوں نے ترجمہ کیا اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین بھی آپ کے لیے کافی ہیں۔ اللہ اپنے لیے کہہ رہا تھا کہ میں اپنے نبی اور ان کے ماننے والوں کے لیے کافی ہوں، انہوں نے کہا کہ نہیں، اور ان کو شرم بھی نہ آئی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ مومنین کے انڈر کر دیا، کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ مومنین کی طرف جائیں، ان سے مشکل کشائی اور مدد مانگنا شروع کر دیں۔ اس کا تو یہ پھر ترجمہ بنے گا نا، اے نبی آپ کے لیے اللہ بھی کافی ہے اور آپ کے اہل ایمان بھی، یعنی آپ کہا کریں المدد یا ابو بکر، المدد یا امیر حمزہ شہید، تو یہی مطلب نکل رہا ہے اس میں سے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرمایا تھا یا ایھا النبی، اے نبی حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور اللہ اتباع جو کر رہے ہیں آپ کی مومنین ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ دیکھا کیسی چلاکی کرتے ہیں یہ، لیکن چلاکی 2 آیت پہلے ان کی پکڑی گئی ہے، اسی سے 2 آیات اوپر آپ چلے جائیں، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 62 جس سے یہ پیج سٹارٹ ہو رہا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اے نبی علیہ السلام اگر یہ کافر ارادہ کریں کہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اب یہاں تو آنا چاہیے تھا نا کہ اللہ کافی ہے اور وہ آپ کے وہ جو بزرگان دین اور وہ بھی کافی ہیں، اور آگے آپ دیکھیں چھوٹی سی توئیں پڑی ہوئی ہے، بات وقف ہوئی ہوئی ہے، یہ میں نے نہیں ڈالی، قرآن میں ڈلی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی اللہ ہے جس نے آپ کی مدد کی ہے نبی اپنی طرف سے، اور آپ کے جو جانثار صحابہ مومنین ہیں ان کے ذریعے سے آپ کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں ظاہری اسباب میں۔ ٹھیک ہے، کفایت اللہ کہہ رہا ہے میں ہی کرنے والا ہوں، لیکن میں نے اسباب بنائے ہیں مومنین کی شکل میں۔ تو اسباب صرف مومنین نہیں ہیں، اسباب تو گورے کا بنایا ہوا موبائل فون بھی ہے، اسباب تو گورے کا بنایا ہوا یہ 4K HD کیمرہ ہے، ٹھیک ہے، گورے کی بنائی ہوئی پرنٹنگ پریس ہے جس کے اندر پورے قرآن پاک اور یہ ہماری حدیث کی کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں۔ پھر آپ کہا کریں المدد یا گورا، میرے لیے اللہ اس کا رسول اور گورے ہی کافی ہیں، پھر کہنا شروع کر دیں آپ، اسباب کا تو معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو اوپر واضح آیا ہے کہ اللہ نے تشریح کر دی ہے کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے، البتہ اللہ نے اسباب کے طور پہ مومنین کے ذریعے آپ کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں، جس طرح یہاں جتنے 60-70 لوگ بیٹھے ہیں اور دنیا میں لاکھوں لوگوں کے ذریعے اللہ نے ہمارے ہاتھ مضبوط کیے ہیں کہ آج ہمارے پیچھے کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی جنسی نہیں ہے، کوئی مولوی نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے، کوئی بزرگ نہیں ہے، کسی دا ہاتھ نہیں پیچھے، کہتے ہیں سائیاں دا ہاتھ ہونا چاہیے، کسی دا ہاتھ نہیں ہے، تو اللہ دے فضل نال سارے فرقے کی دعوت پیچھے رہ گئی ہے، کیونکہ اللہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اللہ ہی ہمیں کافی ہے، وہی بہتر کارساز ہے۔ اچھا، دوسری دلیل یہ جامعہ ترمذی سے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3675، سنن ابی داؤد میں 1678 نمبر حدیث، اور مشکات میں بھی سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل میں مشکات میں 6030 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ صدقے کی اپیل کی کہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرو، تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں گھر کا آدھا سامان لے کے نا آج تو نبی علیہ السلام کے خدمت میں پیش کر دوں، اور دل میں سوچ رہا تھا آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آئے۔ اچھا، سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے سوچا میں ابو بکر سے کبھی آگے نہیں نکل سکتا، ابو بکر تو ابو بکر ہے۔ پھر سیدنا عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ابو بکر سے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ ہے چھوڑ کے آئے ہو، کوئی باقی چھوڑ کے آئے ہو؟ یہ باقی کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، عربی میں ہے ابقیتا،
اپنے گھر والوں کے لیے بھی کوئی مال متاع مال چھوڑ آنا تھا نا. تو انہوں نے عرض کیا القیت لہم اللہ ورسولہ، لہم اللہ ورسولہ، انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں. یعنی اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جو ہمارا عقیدہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے، ان پر جو ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں، وہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہمیں دین کے لیے کمٹمنٹ. کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ ہی نے مال دیا تھا، نبی آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیا ہے، اللہ اور اس کا رسول ہمارے لیے. اس حوالے سے میں ان کو گھر چھوڑا ہوں. اس میں الفاظ نہیں میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، یہ بھی انہوں نے جعلی کیا ہے، ترجمہ ہے ہی نہیں اس کا بنتا، پوری بات ہی جعلی ہے. یہ لفظ ہی نہیں موجود کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. قرآن میں آیا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ کافی کا لفظ ہی نہیں موجود، خود سے ترجمہ بنا دیا دھوکہ دینے کے لیے. لفظ کیا ہے؟ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں نے باقی رکھا ہے اللہ اور اس کے رسول کو. یعنی ہمارے لیے یہی سرمایہ کافی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان ہمارے لیے کافی ہے. اچھا، اس سے انہوں نے ترجمہ کر دیا کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے. یہ ترجمہ بنایا ہے انہوں نے، ترجمہ نہیں ہے یہ، مفہوماً اگر کوئی بناتا ہے دوسرے معنوں میں تو وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے بےایمانی یہ کی ہے کہ اس کا ترجمہ نہیں لکھا، کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا کہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ اگر ہم نے ترجمہ لکھ دیا تو لوگوں کو بات سمجھ آ جائے گی، محاورتاً بات ہو رہی ہے. اور کبھی اس میں سے حاضر و ناظر نکال لیتے ہیں کہ جی وہ نبی علیہ السلام وہاں موجود تھے، ان کا میں گھر میں بھی چھوڑ کے آیا ہوں. او خدا دا جی، اللہ دے بندو، میں کہتا ہوں شکر ہے ہمارے ان علماء کی تقریریں انگریزی میں نہیں ہیں، ورنہ گھوڑا کہ یار ان کا تو یعنی کامن سینس میں ان میں موجود نہیں ہے. کامن سینس از ناٹ سو کامن، کامن سینس ہوتی ہے لیکن اتنی کامن بھی نہیں ہوتی، کبھی کچھ نکال لیتے ہیں. اچھا، دوسری طرف کہتے ہیں اللہ کو آپ نے عرش پہ مانا تو یہ محدود ہو جائے گا. تو جو شخص کہہ رہا ہے میں اپنے گھر کے اندر اللہ چھوڑ آیا ہوں تو وہ اللہ کو محدود نہیں مان رہا. پھکی علمی جواب، اینٹی وینم الزامی جواب. یہ تو اڑے بھی گاٹے فٹ ہوندی ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کو گھر کے چھوڑ آئے ہوں اندر، تو نبی علیہ السلام فرمایا تھا کہ وہ قید کر رہے ہو آگے، تو آگے نبی علیہ السلام یہ کہتے ہیں. کبھی حاضر و ناظر نکالتے ہیں، کبھی کچھ نکالتے ہیں. اللہ دے بندو جو شاید اسی کڈو گے نا، لیکن تو اڑے سامنے وہ بندہ بیٹھا ہے جو سارا کچھ کڈ کے 15-20 سال پہلے کڈ بیٹھا ہوا ہے. تو مجھے ان کے سارے وسوسے پتہ ہیں، جو کچھ ان کو پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں شیاطین نے من الجنت والناس. تو یہ بالکل کچھ اور بات تھی. باقی اس کے میں انشاءاللہ تعالی جب دلائل اپنے دوں گا نا اس میں مزید آپ کو کلیئر ہوگا. فی الحال ان کی تیسری دلیل سنیں. وہ کہتے ہیں جی صحیح بخاری میں 71 نمبر حدیث ہے. یہ 71 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، میں کہتا ہوں ان بیچاروں کو تو نمبر بھی نہیں پتا، نمبر تو ہم نے آگے انٹروڈیوس کرائے ہیں. ان تو بس ہر چیز کے اوپر کہتے ہیں وہ کسی حدیث میں آیا ہے. صحیح بخاری 71، صحیح مسلم میں 2389 ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور مشکات میں 200 نمبر حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ یعنی ٹرو انڈرسٹینڈنگ، سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اور میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. یعنی دین کا فہم اللہ نے دینا ہے، دین اللہ نے سکھانا ہے، میں صرف تقسیم کرتا ہوں. کیا اللہ تعالیٰ مجھے دین کی تعلیمات دیتا ہے، میں تمہیں سکھاتا ہوں. وَاللَّهُ يُعْطِي، عطا فرمانے والا اللہ ہے. یہ آخری حصہ اٹھاتے ہیں کہ اللہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دیتا اللہ ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ تیرا کھاتے ہیں، تیرا کھاواں، تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. وہ اس میں سے نکال لیتے ہیں. اندازہ کریں بات پوری کیا ہو رہی ہے اور کیا چیز نکال لیتے ہیں. تو یہ دین کا ظاہر ہے. دین کے لیے تو صحابہ کرام جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا کہتے تھے واللہ ورسولہ اعلم، جو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. دین تو ظاہر ہے رسول نے سکھانا ہے، رسول ہی دنیا پہ ٹرو ریپریزنٹیٹیو ہیں اللہ کے، وہی اللہ تعالیٰ کے نمائندہ بن کے دنیا پہ آئے ہیں. تو یہ عجیب و غریب قسم کی اس چیز سے یعنی رزلٹ نکالتے تھے. اب میں آپ کے سامنے اپنے 5 دلائل رکھتا ہوں. مسئلہ نمبر 3 میرا ریکارڈڈ ہے، دعا صرف اللہ ہی سے، کہ مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ ہے، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43. یہ آلموسٹ ملا کے کچھ 4 گھنٹے کی گفتگو بن جاتی ہے، میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا. بہرحال ایک آیت میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے، پارہ نمبر 20 کے پہلے صفحے کے اوپر یہ آیت ہے. آپ کے بلو والے قرآن پاک میں 383 نمبر پیج ہے، 383 پارہ نمبر 20 کے سٹارٹ میں.
اور یہ 6 نمبر لائن بن رہی ہے آپ کی سورۃ النمل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مشکل اور اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے. اذا دعاہ، جب کہ دعا کے لیے اس کو پکارا جائے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ تم سے برائی کو بھی دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ اگلوں کا خلیفہ تمہیں دنیا پہ کرتا ہے. یعنی تمہارے باپ مر جائے گا تو تم مر جاؤ گے، تمہاری اولاد. اللہ زندہ رہتا ہے، مخلوقات مرتی جاتی ہیں، وہ تمہیں وارث بناتا جاتا ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو کہ وہ تکلیف اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی تکلیف کو سن کے تکلیف دور بھی کرتے ہیں. قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. اور واقعی حقیقت بات ہے. کہتے ہیں قرآن میں یہ تو لکھا ہے اللہ ہی سے مانگتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے دعا کرتے ہیں. لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کسی اور سے نہیں مانگتے؟ وہ یہاں لکھا ہوا ہے جناب سورہ نمل آیت نمبر 62 میں. یہ پہلے کا لکھا ہوا ہے، آپ کو نہیں، آپ کے علماء نے بتایا تھا، ہم نے آپ کو بتا دیا، کیونکہ قرآن کے 20 نمبر پارے کے پہلے صفحے پہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 میں لکھا ہوا ہے کہ جس کو آپ اللہ کے علاوہ مدد کے لیے پکاریں گے گویا آپ اس کو خدا مان رہے ہیں، الہ مان رہے ہیں، اور یہ خالصتاً شرک ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے جبکہ اس کو پکارا جائے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے وہ برائی دور کر دیتا ہے، تکلیف دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر خلیفہ کرتا ہے اگلوں کا. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہو؟ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے ہاں جی ہے نا، شیخ عبد القادر جیلانی ہے نا، وہ بھی اللہ دی تعان علی کر دینے. وہ تو میں آج بتاتا ہوں قرآن کی آیات. اللہ تعالیٰ ماتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں کہ تم نے جو ہستیاں گھاڑ لی ہیں اللہ کے علم میں تو زمین و آسمان میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا ہے مجھے تو نہیں پتا کہ کوئی شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہیں جو میرے ساتھ یا میری اطاعت سے مشکل کشائی کرنے والے، میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. سورہ یونس آیت نمبر 18. باقی ان کے جتنے وسوسے اور اشکالات دھوکے دیتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیات کو، احادیث کو پیش کر کے، مسئلہ نمبر 3 میرا دعا صرف اللہ ہی سے، وہ آپ دیکھ لیں جو کہ الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی عقیدہ توحید کے حوالے سے اصلاح کا سبب بنا ہے. اور ایک اور میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے مفتی اکمل صاحب کے شیطانی دھوکے کا جواب، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. وہ 10 منٹ میں آپ کو پوری توحید سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے کس طریقے سے ڈیسیو کیا ہوا ہے. پہلی دلیل سورہ نمل کی آیت نمبر 62، دوسری دلیل سورہ آل عمران آیت نمبر 173. آپ کے پیج پہ 73 نمبر پیج بلو والے قرآن پاک میں بالکل آخری لائن، آخری 2 لائنیں ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 173. الذین قال لهم الناس، اہل ایمان وہ ہیں کہ جب ان سے لوگ یہ کہتے ہیں ان الناس قد جمعوا لکم، کہ بے شک لوگ تو جمع ہو گئے ہیں تمہارے خلاف. وہ جی بڑی دنیا تمہارے خلاف ہوئی جے، دھیان نال رہو. جب اہل ایمان کو نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کو جب یہ لوگ کہتے ہیں نا کوئی یار بڑی دنیا تمہارے خلاف ہوگی جے اور کٹھے ہو گئے جے سارے، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، ڈر جاؤ. دیکھ لو وہی گلاں آج بھی ہو رہی ہیں نے. فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ڈرنے کا کہہ رہے ہو، اسی تو اور پکے ہو گیا. او بھائی اللہ دے بندے اتوں مردے ساڈی جنت شروع ہونی ہے، اسی کہنے ہیں جنت لبنی کل نہ ملے آج ملے. ہمارے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، مرنا تو ایک دن ہے. وہ جو قرآن پاک میں سورہ نساء میں اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو تب بھی تمہیں موت آ کے رہے گی. سورہ آل عمران میں آتا ہے وہ کافروں نے، منافقین نے کہا کہ ہمارے ساتھی جو غزوہ احد میں گئے تھے نا ان کو ہم نے بڑا سمجھایا تھا گھروں میں رہو، جنگ میں مر جاؤ گے. تو اگر یہ گھروں میں ہوتے تو آج مرتے تو نا. تو اللہ تعالیٰ ماتا یہ جو کہہ رہے ہیں نا ان کی موت بھی اگر ہم نے وہاں لکھی ہوتی تو یہ کھچے چلے آتے اپنے مقتل گاؤں کی طرف. ان کو اپنے اوپر اختیار ہی کوئی نہ رہتا، یہ خود عہد میں آ کے مر جاتے اگر ہم نے ان کی موت لکھی ہوتی. لیکن میں آپ کو بتاؤں دنیا کے 1.5 ارب انسان ہے نا، ان 1.5 ارب میں مجھے 1.5 بندہ بھی ایسا نہیں ملا ابھی تک کہ جس کا واقعی ایمان اس لیول کا ہو. 150 نہیں میں کہہ رہا 1.5 بندہ. کہتے سارے ہیں وہ جی جو زندگی ایک دن لکھی ہوئی ہے وہ ختم ہو ہی جانی ہے. 1.5 بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس کا ایمان واقعی ہو. ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں مخلوق سے. جتنا مرضی کوئی، میں کہتا ہوں جی وہ اپنے آپ کو چاہے جتنا بڑی مومن سمجھ رہا ہے
1.5 بندہ بھی نہیں نکال سکیں گے آپ، الا ماشاء اللہ، یعنی مجھے نہیں ملا، ہو سکتا ہوں گے دنیا میں، یہ بات کہنے کی حد تک ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اہل ایمان کو جب کہا جاتا ہے لوگ آپ کے خلاف جمع ہو گئے ڈر جاؤ، وہ کہتے ہیں ہمارا تو ایمان ان کا بڑھ جاتا ہے، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔ یہاں پہ بھی میں نے بتانا تھا کہ اہل ایمان کا عقیدہ ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اچھا، 2 دلائل ہو گئے۔ تیسری دلیل صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4563 نمبر حدیث ہے، اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے، کتنا مشکل وقت تھا، انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ اصل ترجمہ اس کا بنتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔ حسبی اللہ سنگولر کا صیغہ ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔ اور دیکھیں کارسازی پھر کیسے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ ٹھنڈی کر دی، ٹھیک ہے، اور دنیا میں نہ بھی ہوتی، شہید بھی ہو جاتے، دین وٹ، کئی نبی ہیں وہ قتل ہوئے، بنی اسرائیل نے قتل کیا انبیاء کو، ان کو اللہ نے نہیں بچایا، تو دنیا میں بظاہر ان کو کوئی ناکامی ہوئی ہے نا، آخرت میں تو کوئی ناکامی نہیں ہے۔ دنیا کی ناکامی سیدنا حسین کی شہادت بچوں سمیت پورا مستقبل ختم ہو گیا ان کا، دنیاوی اعتبار سے تو ختم ہو گیا نا، ٹھیک ہے نا۔ اہل بیت بعد میں آپ دیکھ لیں کس طرح ان کی حالت رہی ہے، کسی کو بھی اس طریقے سے پذیرائی نہیں ملی ہے، چھپتے رہے ہیں۔ ایون ہمارے محدثین اس لیول پہ آ گئے کہ وہ بھی ڈرتے تھے اہل بیت سے ملتے ہوئے، اسی لیے آپ دیکھیں امام بخاری نے امام جعفر سے کوئی حدیث نہیں لی ہے، بلکہ امام بخاری امام جعفر کو ضعیف سمجھتے تھے حدیث میں۔ اتنا پراپوگنڈا کامیاب ہوا کہ امام بخاری جیسا بندہ جو ہے اس پراپوگنڈے میں آ گیا۔ امام بخاری نے امام جعفر سے کوئی حدیث نہیں لی ہے، امام مسلم نے لی ہے۔ یہ جو آج حدیث ہم نے پڑھی ہے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح مسلم میں 3 حدیثیں ہیں، 2005 سے لے کے 2007 تک کنزیکٹو، یہ امام جعفر سے امام مسلم نے لی ہیں، کچھ واسطوں سے، امام جعفر سے، اور امام جعفر نے امام باقر سے، اور امام باقر نے جابر بن عبداللہ سے۔ ہاں امام بخاری نے امام باقر سے حدیثیں لی ہیں، امام محمد باقر سے۔ وہ جو تسبیح فاطمہ والی حدیث ہے وہ امام باقر سے اور امام زین العابدین سے بھی لی ہیں، امام جعفر سے نہیں لی ہیں۔ دیکھو آج تو انہوں کئی نوی گل دس دیتی ہے، نوی گلاں، یہ نوی نہیں ہے، پرانی تھی، انہوں نے پردے ڈالے ہوئے تھے، ہم آپ کو کھول کے بتا دیتے ہیں۔ تو یہ پراپوگنڈا کتنا کامیاب ہوتا ہے کہ حضرت حسین کی اولاد کے خلاف کس طرح پراپوگنڈا، آل رسول ہو کے یہ پراپوگنڈا ان کے خلاف کامیاب ہو گیا کہ امام بخاری جیسے بندے نے امام جعفر سے کوئی حدیث نہیں لی ہے، الٹا ان کو ضعیف راوی لکھا ہے کہ ان کی حدیث نہیں لی جائے گی۔ جب امام شافعی پہ فتویٰ لگ گیا کہ یہ شیعہ ہیں، امام بخاری تو بہت چھوٹے امام ہے امام شافعی کے مقابلے پہ، دنیا میں اہل سنت کے پاس ایک ہی امام ہے جو ہر فیلڈ کا امام ہے، امام حنیفہ صرف فقہ میں امام ہے، حدیث میں ضعیف ہے۔ احمد بن حنبل حدیث کے امام ہے، منطق کے اندر، فلسفے کے اندر ان کا کوئی مقام نہیں ہے، لیکن امام شافعی ایک ایسا شخص ہے جو منطق میں بھی امام ہے، فقہ میں بھی امام ہے، عقیدوں میں بھی امام ہے، حدیث میں بھی امام ہے۔ امام احمد بن حنبل کا استاد امام محمد بن ادریس الشافعی المتوفی 204 ہجری، ان کے اوپر الزام لگ گیا تو ان کو شعر کہنا پڑا، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا نام اور رافضی ہونا ہے تو جنو انس گواہ ہو جاؤ، کر لو جو کچھ ہوتا ہے، میں رافضی ہوں۔ ہم بھی کہتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے کرو، اسی تے قائم جی اپنے قائد ہوتے، الحمدللہ جو کچھ کہنے آپ کہیں، آپ ہمیں بے شک جو مرضی گالیاں نکالتے رہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم نے انہی عقائد کے اوپر انشاءاللہ تعالی قائم رہنا ہے جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ تو یہ بخاری 4563 میں آتا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پھینکنے لگے تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اس کے ساتھ یہ الفاظ ہیں اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی جب مشکل اور پریشانی آتی تو وہ بھی کہا کرتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہ تو ہم نے سورہ آل عمران 173 میں بھی سن لیا کہ صحابہ کرام بھی کہا کرتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میرے لیے اللہ اور سارے بزرگ کافی ہیں، وہ کہتے تھے اللہ ہی کافی ہے۔ لہٰذا یہ جو قرآن کا سلوگن ہے سورہ الزمر آیت نمبر 36، الیس اللہ بکاف عبدہ، اور اللہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے،
اور ہستی بھی ساتھ شریک کرنی ہے ضروری. چوتھی دلیل صحیح مسلم میں 2010 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الجمعہ چیپٹر میں. نبی علیہ السلام کے سامنے ایک خطیب آپ کا صحابی تقریر کر رہا ہے اور کہتا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا. اور پھر ساتھ اس نے کہا ومن یعصہما، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا، وہ گمراہ ہو گیا. اس جملے میں نہ لٹریچر کے اعتبار سے کوئی غلطی ہے، نہ سیاق و سباق کے حوالے سے کوئی غلطی ہے، کانٹیکسٹ کے حوالے سے کوئی غلطی نہیں ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا. اس میں کون سی غلطی ہے؟ لیکن جو توحید کے معاملے میں سینسٹیو ہوتے ہیں نا، ان کو تو فوراً پتا چل جاتا ہے کہ یہ کل کو کوئی شعر ہی نہ لکھ دے ہک ہے ہک ہے ہک ہے. جڑا ہک کی ڈھوں آنکھے وہ کافر و مشرک ہے. وہ کہتے ہیں اللہ رسول ایک ہے ایک ہے، جو ان کو الگ الگ کرے وہ کافر و مشرک ہے. اس اعتبار سے تو ایک ہے کہ تعلیمات ایک ہیں. من یطع اللہ ورسولہ یا ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. لیکن باقی توحید اور تکوینی امور میں ایک کہنا تو کفر ہے. اور جنہوں نے شعر کہا ہوا ہے انہوں نے اسی کانٹیکسٹ میں ہی کہا ہوا ہے، اور جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی اسی کانٹیکسٹ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہک ہے ہک ہے ہک ہے، اے لگ پتہ جائے گا ہک ہے، ہک کی لگے گی، ڈھوئی دی ضرورت نہیں پوے گی، ہک کی لگے گی. کیا مطلب داڑے کیا مل داڑے کے وہ تو قبر میں ہی جا کے بخاری میں آتا ہے کہ ایک گرز لگے گا اور وہ زمین کے برابر ہو جائے گا، اور اس کی چیخو پکار کو زمین و آسمان کی ہر مخلوق سنتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے. اور اگر عذاب قبر تم دیکھ لو، صحیح مسلم میں آتا ہے، تمہیں سنوا دیا جائے تم مردے دفنانے چھوڑ دو، ہیک کی لگے گی. ادھر بھی ہیک کی ذکر ہے. تو جب یہ جملہ بولا انہوں نے وَمَن یعصہما، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے، نبی علیہ السلام فرمایا بئس الخطیب انتا، اور کتنا برا خطیب ہے تو. اسی طرح نبی علیہ السلام نے کہا، اس نے کہا کتنے برے خطیب ہیں آپ، یہ تو نہیں کہا ہوگا. کہتے ہیں جی ایکسپریشن دیتا ہے. جو ایکسپریشن نبی علیہ السلام نے دیے وہی دیے جائیں گے نا، آپ کے علماء کے بنائے ہوئے جھوٹے ایکسپریشن تو نہیں دیے جائیں گے نا. یہ کتنے برے خطیب ہیں آپ، بئس الخطیب انتا، اور کتنا برا خطیب ہے تو. تجھے کہنا چاہیے تھا وَمَن یعص اللہ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا. اس نے آگے سے نہیں کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے تو جملہ میں تو کانٹیکسٹ میں ہی بات کی تھی، میں کب آپ کو اللہ بنا رہا تھا، ہیں جی ہم کب اللہ بناتے ہیں. یہ ادھر ہی ایکٹر سارے بیٹھے ہوئے یہی کر رہے ہوتے ہیں نا ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ جی ہم تو اللہ کا بندہ اور مخلوق مانتے ہیں. اسے ابھی نے تو کوئی آگے سے ایکٹنگ نہیں کی ہے. ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام سکھا رہے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. اسی لیے میں بڑے دعوے سے بات کرتا ہوں، آج نبی علیہ السلام دنیا میں آ جائیں، جن لوگوں کو ہم بات سمجھا رہے ہیں نا، یہ نبی کی بھی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ کہیں گے آپ وہ نبی نہیں ہیں جن کو ہم نبی مانتے ہیں. چونکہ انہوں نے تو نبی اس کو مانا ہوا ہے جس کے ساتھ انہوں نے جھوٹے عقیدے وابستہ کیے ہوئے ہیں. کتاب و سنت والے عقائد والا نبی ان کے سامنے آ جائے تو کتاب و سنت کو دیکھ کے نہیں مان رہے، ان کو دیکھ کے کیسے مانیں گے؟ ابو جہل نے نہیں مانا، مان لیا اس نے. ابو الحکم تھا حکمت کا باپ، نہیں مانا، ضد میں آ گیا. اچھا صحیح مسلم میں تو یہ الفاظ ہیں کتنا برا خطیب ہے تو. ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں 1099 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق یہی حدیث ہے. اس میں الفاظ ہیں قم اذهب، اٹھ اب نکل جائے ادھر سے. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہے. لیکن میرے بھائیو توحید بڑی ڈاڈی شے ہے. جو امام الموحدین ہے وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے سامنے اللہ کے ساتھ، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جس کو اللہ کا تعارف ہے نا وہ شرک کر ہی نہیں سکتا. جس کو پتا ہے کہ میں منی کے گندے قطرے کی پیداوار ہوں، وہ شخص کبھی بھی اپنی عبادت نہیں کروا سکتا جس طرح آج کل لوگ کروا رہے ہیں. نیور، ناٹ ایٹ آل. اور نبی علیہ السلام جو امام الموحدین ہیں، جن کو اللہ کا سب سے زیادہ تقویٰ ہے، اللہ کی سب سے زیادہ معرفت ہے، وہ یہ سینسٹیوٹی فیل کر سکتے تھے کہ بڑا برا خطیب ہے تو، اٹھ اور ادھر سے نکل جا. کوئی میٹھی میٹھی بات نہیں کی. توحید مسئلہ ہی ایسا ہے. اچھا ان کے بزرگوں کے بارے میں آپ بات کریں نا، یہ آگے سے میٹھے انداز میں نہیں سمجھاتے ہیں، ان کے کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے.
آپ کسی کے بزرگ یا پیر یا مولوی کے بارے میں بات کریں، اس وقت نہیں ان کو یاد ہی کہ اخلاق بھی کوئی چیز ہے. اور اللہ کے بندو، تمہاری غیرت تمہارے بابوں تک ہے نا، ہماری غیرت اللہ کے لیے جاگتی ہے. تمہاری تو 2 نمبر غیرت ہے نا، ہماری 1 نمبر ہے، اللہ کے لیے جاگتی ہے. ہمیں نا غصہ آئے جب توحید کے منافی تم یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہو، یقیناً آئے گا. تو نبی علیہ السلام نے اس کو وہاں سے نکال دیا. 5ویں دلیل مسند احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1839 ہے، مکتبۃ الشاملہ کے مطابق، اور امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں 783 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. ایک صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما شاء اللہ وشئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، وہی کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے. اس نے آگے سے نہیں کہا یا اللہ میں، یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہوں، اللہ کے انڈر ہی مان رہا ہوں کہ آپ ہی کی مرضی ہی اللہ ہی کی مرضی ہے، پیچھے تو اللہ ہی ہے. یہ نہیں کہا. یہ آج کے مسلمان تو یہی دلائل رکھتا نا، یا رسول اللہ میں نے آپ کو خدا تو نہیں مانا، میں نے یہی کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. اس کا یہ مطلب نہیں، آپ ذرا سمجھیں، یہ مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، مجھے میرے علماء اور بزرگوں نے سکھایا صدیوں سے، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہی ہیں، لیکن اللہ کی اطاعت سے، آپ اللہ کی اطاعت سے ہی کر رہے ہیں. ہم آپ کو مستقل بذات نہیں مان رہے، آپ کا ہم ذاتی نہیں مان رہے، عطائی مان رہے ہیں، اور آپ کا غیر محدود نہیں مان رہے، محدود ہی مان رہے ہیں. یہ ساری کہانیاں جڑیاں تواڈے بابے نے تانوں سکھائیاں نے نا، یہ کسی سے ابھی دے دماغ وچ نہیں سن. تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا. قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کیا اکیلا جو اللہ چاہے. اے ہن سمجھ آیا کہ ریڈ بیک گراؤنڈ کیوں ہے پیچھے؟ ٹھیک ہے، ہن ایتھے تے میں سرخی نہیں لیا سکتا، ایتھے تے لیا سکنا نا اپنے غصے کے اظہار کے لیے، غصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایمان کی حلاوت اسی نے چکھی جس کی 3 نشانیاں. اب آپ خود چیک کر لیں، میری تو آپ خود چیک کر سکتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے بھی اور عام حالت میں بھی. اللہ اور اس کا رسول اسے سب سے بڑھ کر محبوب ہوں، کوئی بزرگ بابا کوئی رشتہ دار نہیں، اللہ اور اس کا رسول. نمبر 2، دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے. یہ آپ کو نظر آتی ہے، ادھر بھی نظر آ رہی ہے، ادھر بھی نظر آ رہی ہے. اور تیسری چیز جو آپ کو نظر آئے گی کہ کفر کی طرف لوٹ جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن کفر نہ اختیار کرے تو وہ مومن ہے. آئیے اپنے اوپر خود تھرمامیٹر اپنے اوپر لگا لیں تو پتہ چل جائے گا کون مومن ہے اور کون پاکستان کے شناختی کارڈ والا مسلمان ہے. اسی کانٹیکسٹ میں ایک تحفے کے طور پہ ایک حدیث پیش کر دوں. سنن ابی داؤد میں 2140، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے، اس کو صحیح کہا امام ذہبی نے بھی، اور مشکات میں 3266 ہے. اور اس میں جو سما کی تصریح کا ایشو ہے شریک القاضی کی، وہ سنن کبریٰ البیہقی میں ہے، بال مشکات میں 3266، سنن ابی داؤد 2140. قیس بن سعد کہتے ہیں کہ میں ہیرا نامی ایک شہر ہے کوفے کے پاس، وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سپہ سالار کو سجدہ کرتے ہیں. میں جب واپس آیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا. آپ نے کہا سر اٹھا، جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تو میری قبر سے گزرے گا کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرے گا؟ تو ہمارا پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کا ہوتا، کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، یہ تعظیمی سجدہ ہی ہے، آپ کو خدا تو مان کے نہیں کر رہا تھا، بعد میں بھی تو لوگوں نے کرنے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرے گا؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ قبر پہ نہیں کروں گا. فرمایا پھر مجھے کیوں کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو قبر کے ساتھ کمپیئر کر دیا خود. والموطا امام مالک اور مسند احمد میں صحیح حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام دعا کرتے تھے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت شروع کر دیں. یہ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کی قبر کے لیے بت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ آپ نے خود کیا ہے. جس کی بھی عبادت اب اللہ کے مقابلے پر کی جائے گی، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کی، کسی قبر کی، کسی پتھر کی، کسی پیغمبر کی، کسی فرشتے کی، کسی جن کی، اللہ دے بندے ہو توحید سینسٹیو ایشو ہے. ایک ہی گناہ ہے جو اللہ نے قیامت دن بھی معاف نہیں کرنا. اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ چاہے تو قیامت والے دن شرک بھی معاف کر سکتا ہے، وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ پھر اللہ نہیں رہے گا، کیونکہ لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ نے اپنے کلمات طے کر دیے کہ میں نے شرک معاف نہیں کرنا. اب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ محال ہے، اس کے لیے محال کی ٹرم فقہ میں بولی جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی کہ اللہ چاہے تو موسیٰ کو
دوزخ میں اور فرعون کو جنت میں بھیج دے، یہ تو اللہ کا تو اختیار ہے نا، یہ کلمہ کفر ہے، یہ محال ہے، کیونکہ اللہ کے کلمات بدل جائیں گے نا، اللہ کے کلمات تو نہیں بدلتے۔ تو قرآن میں سورہ النساء آیت نمبر 48، سورہ نساء آیت نمبر 116 میں آیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ اب یہ کئی آیات مجھے زبانی یاد ہیں، احادیث بھی۔ مسئلہ نمبر 3 میرا ہے، اور سچ پیپر نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے، وہ آپ ضرور پڑھ لیں اور دیکھ لیں، سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا، جب انہوں نے سجدہ کیا، نبی علیہ السلام فرمایا تم میری قبر سے گزرو گے وہاں پہ بھی سجدہ کرو، ان کا نہیں یا رسول اللہ، تو فرمایا مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ بس یہ آخری حصہ لیے پھر رہے ہوتے ہیں سارے خامد اپنی بیویوں کو تھلے لانا سے نا، انہوں نے آخری حصہ یاد رکھا ہوا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو ایک دفعہ یہ حدیث سنا دی نا کہ خامد کا کتنا حق ہے، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سجدہ جائز رکھنا ہوتا تو خامدوں کو حکم دیتا، بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے رکھا۔ تو اس نے کہا دیکھ لو نا، دیا تو کوئی نہیں نا پھر، ٹھیک ہے نا۔ تو حالانکہ اس سے یہ مطلب نہیں نکالنا تھا کہ دیا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس لیول تک ہے کہ یہ دیا نہیں ہے لیکن ٹینڈز ٹو اپروچ تھا کہ دے دیا جاتا۔ جیسے فرمایا گیا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا تو میں مسواک فرض کر دیتا۔ اب اس سے یہ تو نہیں کو نکال سکتا کہ دیکھا نا مسواک تو ضروری کوئی نہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسواک اتنی ضروری سنت، اور مسواک سے مراد یہ لکڑی کی ڈنڈی نہیں، ہر وہ چیز جس سے دانت صاف ہو جائے، چاہے وہ ٹوتھ برش ہو، چاہے وہ لکڑی کی ہو، چاہے منجن ہو، ٹوتھ پیسٹ ہو، کوئی بھی چیز، اصل مقصد دانتوں کی صفائی ہے۔ ورنہ اس میں علمی پھکی دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام غسل کرتے وقت اپنے جسم سے منی صاف کرتے تھے مٹی رگڑ کے، تو کتنے علماء ہیں جو وہ مسواک تو استعمال کر رہے ہیں، مٹی کیوں نہیں استعمال کرتے؟ کہتے ہیں نہیں صابن کرنا چاہیے، وہ اس زمانے تے زمانے تے پائی میرے اس زمانے مسواک تھی تے اس زمانے ٹوتھ برش ہے، اصل مقصد دانتوں کی صفائی۔ پھکیے نال لیں تاکہ پیٹ میں کہیں درد ہونے لگے فوراً ڈکار آ جائے اور وہ بات علمی طور پہ ہضم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ان کو کہا کرو غسل میں جب آپ لوگوں کو وضو میں مسواک سکھا رہے ہوتے ہو نا، غسل میں بھی کہا کرو کہ مٹی لا کے نا ایک پوری بوری گھر میں رکھیں اور سونے سے جب آپ غسل کرو تو پہلے مٹی سے، وہ کہتے ہیں نہیں وہاں صابن، کیونکہ اصل مقصد تو صفائی ہے، یہاں بھی دانتوں کی صفائی اصل مقصد ہے۔ مسواک کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، ٹوتھ برش والے کو بھی ثواب ملے گا، وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ اس صحابی کو نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا، انہوں نے آگے سے کوئی شعر نہیں پڑھا کہ عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں، کوئی کسی کے دماغ میں شعر نہیں تھے، اور عشق دے چلے نمبر نہیں رہ گئے، عشق دے چلے اتنے بھی نچدے رہ گئے تے اگے بھی جناب دوزخ وچ نچن گے جا کے، عشق دے چلے نہیں، عقل والے۔ نبی علیہ السلام کو کہا گیا ہے نبی دعا کیجیے اللہ میرے علم میں اضافہ کر، میرے عشق میں اضافہ کر، کہیں نہیں آیا ربی زدنی علما۔ پھر قرآن میں ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے علم والے اور علم بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے، چلے نہیں عقل والے۔ پھر آیا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ کی معرفت اور خشیت صرف اہل علم کو ہے، چلے نو نہیں ہے۔ اللہ دے بندے چلے جڑے نے وہ تو رہ ہی گئے، اور دیکھ لیں ادھر بھی رہ گئے اور آخرت میں بھی ان کی ہوائیاں اڑ جانی ہے کہ یار ہم تو پتہ نہیں کیا قائد بنائے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ کیا سے کیا نکل گیا۔ اب اگلی آیات کور کرتے ہیں جلدی سے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ نمبر 198 میں یہ دونوں ٹاپک آ جائیں، پھر الگ سے مسئلہ نہ ریکارڈ کروانا پڑے۔ اب دوسرا اہم ٹاپک اس حوالے سے آ رہا ہے کہ سورہ الزمر کی آیت نمبر ہے 38، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی علیہ السلام اگر آپ ان سے پوچھیں بتاؤ زمین و آسمان کو کس نے بنایا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے کہ یہ ضرور اللہ نے بنایا ہے۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سب کانٹیننٹ اور افغانستان کے عالم کہتے ہیں اور یہاں کے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جن پہ نازل ہوا وہ تو اللہ کو ہی نہیں مانتے تھے، اور نبی علیہ السلام کو قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کافروں سے پوچھیں مشرکین عرب سے کہ یہ زمین و آسمان کس نے بنایا ہے، تو کہیں گے اللہ نے۔ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، اے نبی علیہ السلام ان سے فرمائیے ذرا بھلا دیکھو تو کہ جب تم اللہ کو مان رہے ہو کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، ما تدعون من دون اللہ، کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کے مقابلے پر پکار رہے ہو، عبادت کا لفظ نہیں آیا، پکارنے کا ہے، دعا کر رہے ہو ان سے، کیونکہ الدعاء هو العبادہ۔ مسئلہ نمبر 3 میرا دعا صرف اللہ ہی سے دیکھ لیں۔ یہ دعا کا ترجمہ نا ہمیشہ یہ یہاں پہ بھی دیکھیں پیر کرم شاہ صاحب نے بھی ترجمہ چینج کر دیا ہے کہ بھلا بتاؤ جن ہستیوں کو تم پوج رہے ہو،
کیونکہ ان کو پتا ہے دعا کر دیا تو ساڑھے سارا فارغ ہو جانا ہے پورا مسئلہ کی. پوجنا, جہاں جہاں دعا آیا نا انہوں نے پوجنا ترجمہ کیا ہے, حالانکہ پوجنے کے لیے تو تعبدون لفظ آتا ہے یہاں پہ, ما تعبدون من دون اللہ. یہ اللہ کو بھی پتا تھا اصل شرک اس میں ہونا ہے, اسی لیے نعبدو کے بعد نستعین بھی آیا ہے, ورنہ نعبدو میں نستعین شامل ہے. ایاک نعبدو و ایاک نستعین, اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے دعا کرتے ہیں. دعا خود عبادت ہے نعبدو میں, لیکن اللہ کو پتا تھا کہ ڈنڈی کدھر مارنی ہے انہوں نے, تو ہر جگہ تدعونا, جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے ساتھ. ان ارادنی اللہ بضر, اگر اللہ ارادہ کر لے مجھے تکلیف پہنچانے کا, حل ہن کاشفات الضر, تو کیا تمہاری یہ ہستیاں ان تکلیفوں کو دور کر سکتی ہیں؟ او ارادنی برحمہ, یا اگر اللہ میرے لیے رحمت کا فیصلہ کر لے, حل ہن ممسکات رحمتی, کیا یہ ہستیاں اللہ کی رحمت کو روک سکتی ہیں؟ قل حسبی اللہ, اے نبی علیہ السلام فرمائے مجھے اللہ ہی کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون, توکل کرنے والوں کو صرف اسی ہستی پر ہی توکل کرنا چاہیے. اب اندازہ لگا لیں کہ نبی علیہ السلام کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے یہ ساری ہستیاں مل کے کچھ نہیں کر سکتی, اور اگر اللہ تکلیف دینا چاہے تو یہ روک نہیں سکتی. اب یہ ایک ٹاپک بہت لمبا ہے, میں اس پہ بولوں تو پھر گھنٹوں چاہیے. مسئلہ میرا 3 جو ہے دعا صرف اللہ ہی سے, وہ آپ ضرور دیکھیں, اور اسی کی ایکسٹینشن ہے وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل, مسئلہ نمبر 43 اہل سنت پاک .com پہ. اگلی آیات بھی کور کر لیں. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم, اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے میری قوم تم اپنے اعمال کیے جاؤ, انی عامل, میں بھی اپنے اعمال کرتا ہوں, فسوف تعلمون, ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کون حق پر ہے, لیکن اس وقت پتہ لگنے کا فائدہ نہیں ہے. من یاتیہ عذاب یخزیہ, کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے, وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ, اور کون ایسا شخص ہے جس پہ اللہ کی طرف سے ہمیشہ کا عذاب حلال ہو جائے گا. اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ, بے شک ہم نے یہ کتاب ہے نبی علیہ السلام آپ پر نازل کی ہے لوگوں کے لیے, بالحق, حق کے ساتھ, یعنی پرپسفل با مقصد کتاب ہے, جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ, قرآن پرپسفل اترا, حق کے ساتھ اترا اور حق لے کر اترا. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ, تو دیکھو جو کوئی ہدایت پر آ جائے گا وہ اپنی جان کا بھلا کرے گا. وَمَنْ ضَلَّ, اور جو کوئی گمراہ رہنا چاہے, فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا, تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اس پہ ہوگا. یعنی اے نبی علیہ السلام ان کو کہہ دیجئے اگر آپ ہماری بات نہیں قبول کرتے, میری دعوت قبول نہیں کرتے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا, قبول کرو گے فائدہ تمہارا ہے, نہیں کرو گے نقصان تمہارا ہے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ, اور اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میں تم پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا, میں تمہارا وکیل نہیں ہوں. ٹھیک ہے جی. اس کانٹیکسٹ میں وہ 2 آیتیں اور ایک حدیث کور کر دوں تاکہ مسئلہ کلیئر ہو جائے. اس آیت سے بالکل کلیئر ہو گیا کہ مشرکین عرب اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک کرتے تھے, لہٰذا یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ جو انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں کروڑوں لوگوں کو پڑھایا گیا, او جی اللہ نہیں سن مندے, اس واسطے قرآن دی آیات کافراں دے بارے چ نے, اللہ کو مانتے تھے, وہ تو اڑے لئی کام کرتے سن, اللہ کو مانتے تھے, ساتھ اور ہستیاں شامل کرتے تھے. اور میں یہ ثبوت پیش کرنے لگا ہوں, کراس ریفرنس سورہ یونس کی آیت نمبر 18 نکالیں جی, سخت ترین آیت اس حوالے سے. سورہ یونس آیت نمبر 18, آپ کے پیج نمبر ہے 211, 211 نمبر پیج میں بالکل سینٹر میں ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کی, مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ, جو نہ ان کو تکلیف دے سکتی ہیں اور نہ نفع. وَيَقُولُونَ, اور یہ کہتے ہیں, هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, یہ ہم ان ہستیوں کو نہیں پوچھ رہے, یہ ہستیاں اللہ کے حضور ہماری شفاعت کر دیں گی. ہم کب شیخ عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں, ہم تو وسیلہ اختیار کر رہے ہیں کہ وہ حضور اللہ کے حضور دعا کریں گے اور پیچھے اللہ ہی ہے. اچھا جب ہم کہتے ہیں سنت پہ چلیں اور آپ اپنے بزرگوں کے, او جی اے امام اور بزرگوں کے پیچھے نبی علیہ السلام ہی ہے, نبی بھی پیچھے اللہ بھی پیچھے تھے, اگے تو آڑے بنائے ہوئے. اللہ ہمارا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہستیاں جو ہے نا یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گی, اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے جی. اور کون کہتا ہے جی اللہ نہیں کرتا, اللہ ہی کرتا ہے نا جی. دیکھ لیں وہی بات ہے. اب اللہ تعالیٰ جواب کیا دے رہا ہے, قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض, اے نبی ان سے فرماؤ کیا تم اللہ کو وہ بات بتانا چاہتے ہو جو اللہ کے علم میں تو کوئی نہیں ہے آسمانوں اور زمین کے اندر. اللہ کے علم میں, اللہ کے کاغذوں میں, اے پنجابی صحیح ترجمہ ہوئے گا, اللہ کے کاغذوں تے پائی کوئی ایسی ہستی نہیں ہے,
اور کتنے سخت الفاظ ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میرے علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں کہ میں نے کسی کو کوئی اتھارٹی لاٹ کی ہو کہ پیچھے میں ہی آتے اگے تو ہے. میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون. اوہ اللہ بڑا پاک ہے, اس کی ذات بہت بلند ہے اس شرک سے جو تم کر رہے ہو. اللہ تو بہت بلند ہے. یہ کن ہستیوں کو تم نے یہ کلیم کر لیا کہ یہ اللہ کے حضور ہمیں قریب کر دیں گے؟ اور اسی سے ملتی جلتی آیت سورہ الزمر کی شروع کی آیت تھی, آیت نمبر 3 آپ کے پیج پہ 459 نمبر پیج ہے, سورہ الزمر کی آیت نمبر 3. الا للہ الدین الخالص, آگاہ ہو جاؤ کہ خالص کر لو اپنے دین کو کمٹمنٹ کے ساتھ صرف اللہ کے لیے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, اور وہ لوگ جنہوں نے اولیاء بنا لی ہیں اللہ کے مقابلے پر. یہ بھی اولیاء ہی بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا, دیکھ لیں اولیاء کا لفظ یہ ہے, اللہ کے مقابلے میں اولیاء بنا لیے ہوئے ہیں. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, وہ کہتے ہیں ہم ان ہستیوں کی عبادت نہیں کر رہے ہیں مگر سوائے اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کی طرف کر دیں گی, اللہ کے ساتھ قریب کر دیں گی. لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم اس لیے ان کے نام کے وہ نظر نیازیں اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں, یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون, اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا جو کچھ یہ اختلاف کر رہے ہیں. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار, لیکن ان کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹوں کو, ایسے ناشکروں کو کبھی ہدایت نہیں دے گا جو اللہ کے مقابلے پہ اور ہستیوں کے ساتھ عقیدہ بنائے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی ناشکری ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کے ان ہستیوں کے ساتھ عقیدے بنائے بیٹھے ہوئے. اور آخر میں ایک حدیث صحیح مسلم کی حدیث, تو پھر آپ کو پتہ ہے نا وہ زیادہ کھول کے معاملے کو بیان کرتی ہے. آیت تو قرآن تو پتہ ہے نا ساڑھے خلاف ہی نازل ہو آیا ہے, قرآن دی آیتیں تو ڈائریکٹ نہیں پڑھنی چاہیے نا, حدیثوں میں پھر بھی کوئی ان کو کوئی راستہ مل جاتا ہوتا ہے. حدیث میں اب بتانے لگا ہوں, صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الحج چیپٹر میں 2815 صحیح مسلم کتاب الحج, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اور راوی ہیں عبداللہ ابن عباس. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مشرکین عرب جب طواف کعبہ کرتے تھے تو کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. ہے انڈیا پاکستان کے علماء تو کہتے ہیں اللہ نونی سن مندے. اور صحیح مسلم 2815 نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں مشرکین عرب جو ہیں یہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک حج میں. صحیح مسلم کتاب الحج 2815 لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تلبیہ پڑھتے تھے, کاش مشرکین عرب یہیں تک رہتے, لیکن ستیہ ناس ہو ان کا بیڑا غرق ہو. نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں. یہ آگے کہہ دیتے تھے لا شریک الا شریکن ہوا لک تملکہ, کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو تو نے خود ہی اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہوا ہے اور اس کا بھی اصل مالک تو ہی ہے, پیچھے تو ہی ہے, یہ پیچھے تو ہی عقیدہ ہی مشرکین عرب کا بھی تھا. اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے ان ہستیوں کے جن کا مالک بھی تو ہی ہے. ہم اگر ان کو پکار بھی رہے ہیں لات منات عزا کو تو اے اللہ پیچھے تو ہی ہے. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا بھی بندہ کہتا ہے یہاں پہ بھی سو کالڈ گستاخ رسول کہنا چاہیے, اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھتا ہے, وہ کہتا ہے پیچھے اللہ ہی ہے. یہ مشرکین عرب بھی کہتے تھے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے کہ جو تو نے خود ٹھہرا لیے میں, اور ان کے پیچھے بھی تو ہی ہے اللہ, ان کا مالک بھی تو ہے. لا شریک الا شریکن ہوا لک تملکہ, تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے کہ جس کو تو نے اختیار دیا ہوا ہے اور اس کا مالک بھی تو ہی ہے. جیسے کہتے ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے پیچھے بھی اللہ ہی ہے, اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے. یہ ان کو پتہ چل جائے گا شیخ عبد القادر جیلانی ہوں, مولا علی علیہ السلام ہوں, یہ باقی ہستیاں قیامت والے دن ان کے دشمن بن جائیں گے, کیونکہ انہوں نے تو یہ تعلیمات نہیں دی ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 121 کہ یہ ہستیاں قیامت والے دن دشمن ہو جائیں گی اپنے ہی ماننے والوں کی, جو سو کالڈ نام نہاد ماننے والے تھے, اور اللہ کے ساتھ مل کے ان کو دوزخ میں پھینکوائیں گی. مسئلہ 121 اہل سنت پاک.com پہ, اور آج کا ہمارا یہ مسئلہ نمبر انشاءاللہ 198 ہوگا, اسپیشل لیکچر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ دروشی پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وما علينا إلا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء.